الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ آج ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے، اور الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا پہلا روزہ کون سے خاص اعمال ہیں، کون کون سے اعمال کیے جائیں، ناظرین کرام اس سے متعلق آج کی نشست میں انشاءاللہ میں بتلاؤں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ الحمدللہ ایوری سنگل ڈے یعنی ہر روز باقاعدہ آپ نے کیسے گزارنا ہے، اور خاص طور پر کون کون سے خاص اعمال کرنے ہیں۔ ذہن میں رکھیے ناظرین کرام، کچھ اعمال ایسے ہیں جو پورے رمضان مبارک جو ہے وہ مشترک ہوں گے، یعنی کہ آپ نے ہر روز ایوری ڈے وہ عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ میرے اور آپ کی زندگی کے خاص معمول ہیں جو ہمارے پورے زندگی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہ کون سے خاص اعمال ہیں وہ ان کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ناظرین کرام یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ان اعمال کو نہ کر سکیں تو کوشش کریں کہ ان میں سے جو آپ کر سکیں وہ ضرور کریں، لیکن ناظرین کرام رمضان مبارک کے اندر ذرا کوشش کرنی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان مبارک کے اندر اتنا کمر بستہ ہو جاتے تھے، اتنے کمر بستہ ہو جاتے تھے کہ خوب جو ہے وہ مستعد ہوتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ شعبان میں بھی بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم میں بلکہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، جو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یہ صرف تم پر نہیں کیے گئے، یہ تم سے پہلے امتیوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ حضرات کرام خوش نصیب ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، صحت دی، تندرستی دی ہے، ضرور روزے رکھیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جو بیچارے اس سال روزے نہیں رکھ سکیں گے، پچھلے سال ٹھیک تھے، اس سال بیمار ہو گئے، اللہ کریم کو شفا نصیب فرمائے تو بہرحال وہ فدیہ ادا کریں گے۔ اور بہرحال ناظرین کرام دیکھیں رمضان مبارک آتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فتحت ابواب الجنہ وزلزلت الشیاطین وغلقت ابواب جہنم، فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سبحان اللہ، اور جو ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ سبحان اللہ ہر عمل کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے، ہر عمل کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو سبحان اللہ، ایک کام تو ہم نے ناظرین کرام مشترک کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ ہر روز ہم نے پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک ہم نے قضا نمازوں کی ادائیگی ہر نماز کے ساتھ کرنی ہے، ایک کام۔ دوسرا کام ناظرین کرام ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے قرآنی ایک سورت جو ہماری پوری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ، یہ یادگار رمضان کی ایک بہترین ایک سلسلہ ہے ناظرین کرام۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کبھی نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فتح کبھی نہیں چھوڑنی، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا کبھی نہیں چھوڑنی، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، اور انشاءاللہ کبھی تنگ دستی آپ کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ ملک شریف نہیں چھوڑنی۔ یہ تو ہوئی ناظرین کرام پورے رمضان مبارک مشترک عمل جو پورے رمضان ہمارے ساتھ رہے گا۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد آپ نے، اگر آپ کا سونے کا ارادہ ہے تو آپ فجر کی نماز کے بعد آپ نے خاص طور پر پھر سونے سے سورج نکلنے سے یہ اشراق پڑھ کے سونا ہے جیسے آپ کی ترتیب ہے۔ تو سورج نکلنے سے پہلے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح ملائکہ ہے، یہ بہت پیارا عمل ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور یہ اعمال کو وزنی کرنے والا ہے۔ کل قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے میزان کو، ترازو کو بھاری کر دیں گے سبحان اللہ، اور وہ جنت میں جانے کے سبب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بزرگان دین کے معمولات میں ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام آپ نے ایک تسبیح آپ نے یومیہ 1000 مرتبہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ اب بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ 1000 مرتبہ کیا چیز ہے ناظرین کرام، 100 مرتبہ نماز سے پہلے، 100 مرتبہ نماز کے بعد، آسانی سے 1000 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد ہو جائے گا۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ نے افطاری کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، ذرا مشکل ہے، تو آپ اس کو یعنی کہ اس کی تعداد کو جو ہے وہ تقسیم کر لیجئے، اور اسی طریقے سے آپ نے ایک تسبیح استغفار کرنا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان ہے، کمزور ہے، تو ویسے تو نافرمانی نہ ہو، لیکن اگر غیر دانستہ طور پر کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو استغفار توبہ کی برکت سے انشاءاللہ معاف ہو جائے گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومیہ استغفار کیا کرتے تھے، تو 100 مرتبہ ہم نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہوگا انشاءاللہ ناظرین کرام، یہ مشترک عمل ہوگا پورے رمضان مبارک اور انشاءاللہ آخری تک ہماری زندگی تک انشاءاللہ۔
لا حول ولا قوت الا باللہ کس لیے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 99 پریشانیاں اور 99 بیماریاں سے دور ہوتی ہیں. تو آپ نے انشاءاللہ یہ عمل آپ نے نہیں چھوڑنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام آپ نے یعنی کہ کون سے عمل ہو گئے؟ فرض نمازوں کے بعد سورتیں، اور صبح کے وقت میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ایک تسبیح درود و سلام 1000 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ. اب آئیے ناظرین کرام پہلے روزے کا خاص عمل کون سا ہے؟ آئیے پہلے روزے کا خاص عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ناظرین کرام پہلے روزے کا خاص عمل یہ ہے کہ آپ نے صبح اور شام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پہلے روزے کا خاص عمل ہے جو بزرگان دین کے معمولات میں اس کا ذکر ہے. ناظرین کرام یہ جو میں نے معمولات نکالے یہ بڑی محنت کر کے میں نے نکالے ہیں، بڑی کوشش کر کے کہ سبحان اللہ کہ یہ بزرگان دین آخر ان کی زندگیوں میں رمضان آیا، اللہ والے لوگ کیسے انہوں نے رمضان کو گزارا. تو الحمدللہ ان کے معمولات میں سے یہ ملا کہ وہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کیونکہ اس میں اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اللہ سے یا حی یا قیوم سے مدد طلب کرنی ہے کہ وہ ہمیں رحمت نصیب فرما دے. اور سبحان اللہ ایک تو یہ کرنا ہے عمل کہ صبح اور شام 100 مرتبہ. اس کے علاوہ آپ نے لا الہ الا اللہ پہلے روزے سے لے کر 10 روزے تک، پہلے عشرے کا خاص عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے. تو بزرگان دین کے معمولات میں یہ ذکر ہے کہ پہلے عشرے کے اندر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلے عشرے کے اندر انشاءاللہ یہ پہلے عشرہ پورا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے پڑھنا ہے. پہلے روزے کا دوسرا خاص عمل کیا ہے؟ پہلے روزے کا پہلا خاص عمل میں نے آپ کو بتا دیا یا حی یا قیوم. دوسرا خاص عمل یہ ہے فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکار رہے ہیں یا اللہ. ظہر کی نماز کے بعد یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان 33 مرتبہ. عصر کی نماز کے بعد یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 تسبیح مرتبہ پڑھیں گے، یعنی صبح اور شام میں. اور عشاء کی نماز کے بعد تینوں کو ملا دیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ بھی 33 مرتبہ. تو یہ خاص عمل ہے. دو خاص عمل ہیں، ایک جو ہے پہلے عشرے کا خاص عمل وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ہم نے مشترک عمل کون سے ہیں کہ آپ نے فجر سے لے کر عشاء تک جو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد سورتیں پڑھنی ہے. فجر کے بعد سورہ یاسین شریف، ظہر کے بعد سورہ فتح، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک شریف. اور پہلے عشرے کا خاص عمل کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو. اسی طریقے سے آپ نے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے نہیں چھوڑنی. اور خاص طور پر جو دوسرا عمل میں نے بتلایا تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا اللہ 100 مرتبہ 33 مرتبہ، اور ظہر کی نماز کے بعد یا رحمان 33 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد یا رحیم 33 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 1 تسبیح، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد یہ تینوں کو ملا کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تینوں کو ملا کر پڑھیں اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. حضرات کرام اس کے علاوہ جو اعمال بتائے ان کو اختیار کیجئے، اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کیجئے. یا اللہ تو مجھے ہمت دے، طاقت دے تاکہ میں رمضان مبارک کو یادگار رمضان بنا دوں. حضرات کرام دوسرے روزے کے کون سے خاص اعمال ہیں بزرگان دین کے معمولات میں سے انشاءاللہ اس کا میں ذکر کروں گا اگلے نشست میں. تو انشاءاللہ حضرات کرام اگر انشاءاللہ پورے رمضان مبارک آپ میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ یہ رمضان مبارک آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل پھر. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا، بالخصوص خاص طور پر اس روزے کی حالت میں جہاں کہیں بھی بیچارے فقر و فاقہ کی صورت کے اندر ہیں اور بیچارے سحری اور افطاری کا بندوبست نہیں ہے، اور خاص طور پر جو ظلم و ستم کا شکار ہیں سیریا، برما، فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اللہ کریم سب کی مدد و نصرت فرمائے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.